ہم آپ مخاطب ہو رہے، بات کر رہے. جب آدمی کا ایک کمیونیکیشن اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو وہاں سے اس کمیونیکیشن میں ایک گڈ کمیونیکیشن ہوتا ہے، ایک بیڈ کمیونیکیشن ہوتا ہے. اب آپ بتائیں یہ ہمارا کمیونیکیشن سنڈے لائف کا گڈ کمیونیکیشن ہے یا بیڈ کمیونیکیشن؟ بولو آنسر. گڈ کمیونیکیشن، ویری یوزفل. گڈ کمیونیکیشن. وائی گڈ کمیونیکیشن؟ کمیونیکیشن گڈ کیوں ہے بتاؤ جلدی، بولو جی. جیسے کہ اس کے اندر آج کا جو موضوع ہے رجب کی اہمیت اور وقت، تو اسٹاک مارکیٹ کے ساتھ ساتھ پوری دینی حساب سے بھی ہمارے یعنی تربیت بھی ہوتی ہے، کچھ سیکھنے جاننے بھی ملتا ہے. وہ تو آپ موضوع پہ آ گئے. میں ایک میڈیم آف کمیونیکیشن پہ بات کر رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ایک سنڈے لائف سے جڑنا شروع کیا 2023 کے جولائی کے آخری سے. تو الحمدللہ اس کمیونیکیشن کا ذریعہ اور آج آپ کے سامنے اس کی جو ریزلٹ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک گڈ کمیونیکیشن شروع کیے، اور آج اس گڈ کمیونیکیشن سے ہم دین کی بھی باتیں سیکھتے ہیں اور دنیا کی بھی باتیں سیکھتے ہیں. اب یہاں پہ میں اس کو نیکسٹ لیول پہ جب پوچھتا ہوں، ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے سب سے بیسٹ کمیونیکیشن کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ کون بولیں گے؟ سب سے بیسٹ کمیونیکیشن کس کے ساتھ ہونا ہے؟ ذرا ریلیجیس ٹائپ کا کوشچن بولو. اللہ تعالیٰ کے ساتھ. السلام علیکم. ماشاء اللہ، شفیع اللہ بھائی علماء کریکٹ کرام آنسر کے دیا. جس کے علماء پاس کرام دین کے کا ساتھ، صحیح ویری گڈ. علم اور ہے. بولو قرآن کے ساتھ. اور بولو کمیونیکیشن کس کے ساتھ ہونا ہے دنیا اور آخرت میں کامیاب؟ نماز کے ساتھ. بولو ذکر کے ساتھ، خدمت کے ساتھ، والدین کی کیا بولتے خیال کے ساتھ، گھر والوں کے خیال کے ساتھ. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، یہ بھی ایک ٹائپ آف کمیونیکیشن ہے. اگر ہم وہاں کی کمیونیکیشن کو کٹ کر کے صرف چارٹوں سے کمیونیکیٹ کریں گے، صرف اسٹریٹجیز پہ کمیونیکیٹ کریں گے، صرف میرے ہونے سے کمیونیکیٹ کریں گے، صرف میں اگر اٹھ کے صبح میں پیسے لگاؤں گا چارٹ پہ دیکھ کے تو ہی ہونے سے آپ یقین کریں گے، تو یقین مانے اللہ نہ کرے ایسا ہو، ہم کو دنیا میں بھی ہم کو ناکامی ہو سکتی ہے. بھلے ہی وہ دنیا میں بچ جائے بٹ آخرت میں تو اس کی ضرور پکڑ ہے. کیا بھی بات کریکٹ ہے کہ رانگ ہے؟ بولو. بالکل کریکٹ ہے سر. تو سب سے بیسٹ کمیونیکیشن ہمارا ہے ہمارے اللہ کے ساتھ اور ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو جب ہم ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو ہم ان کے کمیونیکیشن سے ہم ان کے پورے فرضوں پہ چلتے ہیں، تو بتائے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے سنتوں پہ چلیں گے. تو اس سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سب سے پہلے سکون دیں گے، دنیا کے اندر دولت دیں گے، شہرت دیں گے، کامیابی دیں گے، اور آخرت کا تو ضرور وعدہ ہے. تو اس کی ہی آگے لے کے چلنے کے لیے، کیونکہ میرے پاس جتنا علم تھا ہم نے خالی کر دیا، اس کو اور ڈیٹیل میں بتانے کے لیے آج سنڈے لائف میں رجب کی اہمیت اور وقت کی قدر کیسے کرنا ہے، اس کے لیے ہمارے آپ کے عزیز جو ہمارے مفتی محمد سبیل قاسمی صاحب ہیں، ان کو میں آج بلاتا ہوں سنڈے لائف پہ. جی مفتی صاحب آپ ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر صاحب. اوکے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بیان شروع کریں، اس سے پہلے قرآن کی خیرت کوئی اور کر لے. بھائی قرآن کی تلاوت کون شروع کریں گے؟ جلدی جلدی کرو. محمد نہیں ہے. قرآن کی کون کریں گے خیرت؟ میں کروں؟ چلیں جلدی جلدی. ہاں جی کریے. پہلے والی جو اس کی آواز تھی وہ کریں. فوزیہ سسٹر فوزیہ کے ایک سیکنڈ رک جاؤ ناصر بھائی، ہماری ایک سسٹر ہے ان کے شاید بچے کر رہے تھے. کریں آپ کریں سسٹر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا سلى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطعة.
فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق اللہ العظیم. माशाल्लाह. क्या नाम है बेटा आपका? نعمان اختر. नमान. अच्छा, मुफ्ती साहब कुछ आप बोलना है? اب اس میں ایک چیز میں بولنا چاہوں گا. اب انہوں نے آیت سجدہ پڑھ دی ہے، لہٰذا سب لوگ بعد میں سجدہ کر لینا. آیت سجدہ سب نے سماعت کی. नासिर भाई आप अपना माइक म्यूट कर दें, मुफ्ती साहब का सेशन है वो बोल देंगे. जी मुफ्ती साहब आप स्टार्ट करें. جی، جن بچے نے تلاوت کی ہے ان پر بھی سجدہ واجب ہے، وہ بھی سجدہ کر لیں. اور باقی 84 حضرات پارٹیسپینٹس لائیو تھے، سب سے گزارش ہے جب یہ سیشن ختم ہو تو اس کے بعد سب ایک سجدہ کر لیں، اس لیے کہ سجدہ تلاوت کی آیت پڑھی گئی ہے تو سجدہ تلاوت سب پر واجب ہے. یہ سیشن مکمل ہونے کے بعد سب سے گزارش ہے کہ سجدہ کر لیں. جزاکم اللہ. تلاوت بہت اچھی رہی ماشاءاللہ بچے کی. اور آج سے لگ بھگ 20 سال 25 سال پہلے جو مکتب میں بچے پڑھتے تھے تو تلاوت کا لیول ایسا نہیں ہوتا تھا جو اب الحمدللہ بچے پوری تجوید کے ساتھ، تجوید کی رعایت کرتے ہوئے، حسن کے ساتھ، قرآن کی خوبی کے ساتھ، صحیح نہج میں، صحیح طرز میں ماشاءاللہ بچے تلاوت کر رہے ہیں. یہ ان کے اساتذہ اکرام کی محنتیں اور ان کے والدین کی توجہات اور ان کی تربیتوں کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ بچے کو قبول فرمائے، نظر بد سے حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ترقیات سے مالا مال فرمائے، اللہ تعالیٰ حافظ قرآن بنائے. آمین. آمین آمین. ماشاءاللہ وہ حفظ بھی کر رہے ہیں اور ہماری ایک بہن ہے وومنس گروپ میں، ان کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ، ان کے پڑھنے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ حفظ کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ مکمل کروا دے. آمین. آمین. جی. بہت دنوں کے بعد، بہت مہینوں کے بعد کہیے گا تو زیادہ مناسب ہوگا، ملاقات ہو رہی ہے آپ تمام ساتھیوں سے، جس کا مجھے افسوس بھی ہے. اور میں کئی دن سے کوشش کر رہا تھا کہ تمام ساتھیوں سے ملاقات ہو، لیکن 1-2 مہینے مصروفیت تھی، مصروفیت کی وجہ سے میں نہیں آ سکا. اور جب میں تیار تھا تو پھر بعد میں شیڈیولز بیزی تھے تو مجھے سلاٹ نہیں مل سکا. اور الحمدللہ عمرے کے سفر پر گیا ہوا تھا، واپسی بھی ہوئی، اور آپ تمام ساتھیوں کے لیے وہاں دعا بھی کی، تمام پارٹیسپینٹس کے لیے، گروپ کے، ڈاکٹر صاحب کے لیے، ڈاکٹر صاحب کے تمام ایڈمنس کی ٹیم کے لیے، ٹیچرز حضرات کے لیے اور تمام ممبر حضرات کے لیے، سب کے لیے دعائیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی اپنی تجارتوں میں خوب برکت عطا فرمائے. جزاکم اللہ. اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا قرآن مجید کی آیات کو آپ کو اسکرین پر دکھا دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی جی مفتی صاحب ماشاءاللہ کلیئر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. آج کا ہمارا ٹاپک، جیسا کہ آپ تمام کو اسکرین شیئر کی گئی تھی اور آپ تمام کو امیج بھی آج کے ٹاپک کے سلسلے میں شیئر کی گئی تھی، کہ ہمارا ٹاپک آج کا ہے وقت کی قدر کرنا اور رجب المرجب کی فضیلت اور اس کے احکام کے تعلق سے. یہ آیت زیادہ موضوع لگی مجھے اور میں ضروری سمجھ رہا تھا کہ اس آیت کا ترجمہ اور اس کی ہلکی سی تفسیر تمام شرکاء اور پارٹیسپینٹس جو ہمارے ممبر حضرات ہیں ان تک اس کا ترجمہ پہنچے، تاکہ
ہم تمام کو اپنی اپنی محنتوں میں مزید جان لگانے اور جی جان سے محنت کرنے میں یہ ایک موٹیویشن کا کام کرتی ہے، اور حقیقت میں قرآن مجید مکمل موٹیویشن سے بھرا ہوا ہے۔ بس ان آیات کی طرف ہماری نظر نہیں دوڑتی، یا ہماری توجہ نہیں ہوتی، یا ہم اس کے ترجمے پر غور نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم قرآن مجید کو صحیح سے سمجھنے سے قاصر رہ رہے ہیں۔ حقیقت میں چاہے زندگی میں کیسے بھی حالات ہوں، کوئی بھی موڑ ہو زندگی کا، اور چاہے کتنی تکلیفات سے انسان کو جوجھنا پڑ رہا ہو، حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، قرآن مجید ایک بہترین راہ ہدایت ہے، ہدایت والی کتاب ہے، ہر موقع پر انسان کے لیے رہنمائی کرتی ہے، انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور جن لوگوں نے ہماری خاطر کوشش کی ہے ہم انہیں ضرور بھی ضرور اپنے راستوں پر پہنچائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ اردو ترجمہ تھا۔ As for those who strive in our way, we will certainly take them onto our paths, and indeed Allah is with those who are good in deeds. چاہے کسی بھی معاملے میں انسان کوشش کرے، جہد کہتے ہیں کوشش کرنے کو، اسی سے مجاہدہ ہے، اسی سے دوسرے بہت سارے الفاظ نکلتے ہیں، اس کا روٹ ورڈ ہے جہد، کوشش کرنا، محنت کرنا، مشقتیں برداشت کرنا، حالات کا سامنا کرنا۔ جو بندہ کوشش کرتا ہے، جہد کرتا ہے ہمارے راستوں میں، ہم ضرور بھی ضرور اس کو اپنی راہیں اس کے لیے کھول دیتے ہیں، ہماری راہیں اس کے لیے ہم ہموار کر دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس اعتبار سے بھی کوشش کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، چاہے وہ عبادات کے لائن سے کوشش کرے، چاہے وہ کاروباری لائن سے کوشش کرے، چاہے دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، جس اعتبار سے بھی وہ کوشش کرے گا۔ اسی لیے ہم دیکھیں گے کہ دنیا دارالاسباب چونکہ ہے، یہاں اسباب کو اختیار کیا جاتا ہے، اسباب اختیار کرنے کا یہ گھر ہے، تو یہاں اسباب اختیار کیے جائیں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ جنہوں نے اسباب کو اختیار کیا، اپنے وقت کی قدر کی، تو انہوں نے کامیابی ان کے قدم چومی ہے، اور وہ دنیا میں کامران ہوئے ہیں، کامیاب ہوئے ہیں، ہر جگہ کامیاب ہوئے ہیں۔ بہت ساری ہستیاں ہیں، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کامیاب لوگ کون کون ہیں، کس کس اعتبار سے انہوں نے محنتیں کی۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے، اور ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم جس لائن میں ہیں ہم اس لائن میں محنت کریں، مجاہدہ کریں، جہد کریں، کوشش کریں، اور پوری چستی کے ساتھ کوشش کریں۔ رزلٹ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور جتنی کوشش ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے مطابق راستے ضرور بھی ضرور ہموار کریں گے۔ چاہے ہم اس کو چاہیں تو ہمارے اپنے سٹاک مارکیٹ سے، شیئر مارکیٹ سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، اور اس کی پہلی سیڑھی ہی کوشش ہے، محنت ہے، بغیر سیکھے کسی سٹاکس میں انویسٹ کر دینا اور اندھا دھند کر دینا، پھر نقصانات اٹھانا، پھر قسمت کو قصوروار ٹھہرانا، یہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ ہمیں سیکھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، سیکھتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور راستے ہموار کریں گے۔ یہ آیت انتخاب کرنے کی وجہ تھوڑا سا میں بتا دوں، وہ یہ ہے کہ اگر غور کیا جائے تو سوسائٹی میں خصوصاً ہماری کمیونٹی میں بھی کہہ سکتے ہیں، عموماً آل کمیونٹیز میں بھی کہا جا سکتا ہے، چونکہ موبائل، لیپ ٹاپ اور الیکٹرانک ڈیوائسز کا زمانہ ہے، تو اس زمانے میں جب سے ان ڈیوائسز کا عروج ہوا ہے اس وقت سے لوگوں میں سستی والا مرض بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ہمارے یوتھ کو دیکھ لیں، جگہ جگہ آپ کو چوراہوں میں، گلی کوچوں میں، بازاروں میں، نکڑوں پر، خالی جگہوں پر، ویران جگہوں پر بیٹھے ہوئے جوگ در جوگ گروپس میں، گروپ بندیوں میں بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے،
فون ان کے ہاتھ میں ہوگا، گیمز کھیل رہے ہوں گے، چیٹنگ کر رہے ہوں گے، باتیں کر رہے ہوں گے، گپ شپ کر رہے ہوں گے، بیکار میں. ایسے سینکڑوں ہزاروں نوجوان آپ کو ہر محلے میں مل جائیں گے. رات 11 12 1 بج جائے ان کو فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے، اور ان کے والدین کو بھی احساس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ اتنی رات ہو رہی ہے، ہمارے بچے گھروں سے باہر ہیں. تو یہ ساری چیزیں سستی کی وجہ سے ہو رہی ہیں. اور انسان جب کوشش کرے گا، انسان جب محنت کرے گا، اپنے اندر چستی پیدا کرے گا، کام کے لیے مستعد ہو جائے گا، تیار ہو جائے گا، ہمت کرے گا، کھڑا ہو جائے گا، تو یہ سستی والی بات نہیں رہے گی. اور علماء نے لکھا ہے کہ سستی کا کوئی علاج نہیں ہے، سستی کا علاج ہی چستی ہے. سستی کا علاج کسی بابا کے پاس نہیں ملے گا، کسی وظیفے میں نہیں ملے گا، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ملے گا. اگر ملے گا بھی، کوئی ڈاکٹر دے بھی دے تو وقتی طور پر ہو سکتا ہے آپ کے اندر تھوڑی سی چاشنی پیدا ہو جائے، اور جیسے سپورٹس پرسنس وغیرہ وہ کوئی لکوڈ استعمال کرتے ہیں اپنی انرجی کو بوسٹ کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ، وہ وقتی طور پر ہوں گے. جس بندے کو سستی والا مرض لاحق ہو گیا ہوگا، اس کا علاج نہ کوئی ٹوٹکا ہے، نہ کوئی وظیفہ ہے، نہ کوئی ٹیبلٹ ہے، بلکہ اس کا علاج یہ ہے کہ وہ چستی کرے. اس سستی نے ہمارے معاشرے کو، ہماری سوسائٹی کے نوجوانوں کو، خصوصاً یوتھ کو، صرف یوتھ کہنا بھی زیادہ مناسب نہیں ہے، اس میں ماشاءاللہ ہر کوئی مبتلا ہو گیا ہے، چاہے مرد حضرات ہوں، چاہے خواتین ہوں، چاہے بزرگ حضرات ہوں، چاہے نوجوان ہوں، چاہے جوان ہوں، بچے ہوں، سب. تو اس وجہ سے مجھے اس آیت کا انتخاب کرنا پڑا کہ کوشش، محنت، اس کا صلہ اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور رکھتے ہیں. یہ آیت ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہم زندگی کے ہر موڑ پر، ہر معاملے میں چست رہیں اور چوکن نہ رہیں، اور محنت کرنے کو ہمیشہ اپنا نصب العین بنا لیں، اور محنت کرتے رہیں. رزلٹس اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. قرآن مجید کی آیات پر اگر غور کیا جائے تو ایک اور قرآن مجید کی آیت میں آپ کو اسکرین پر ابھی دکھاتا ہوں. اس آیت کو تھوڑا سا دیکھ لیجئے. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا. یہ منافقوں کی صفات کیا ہوتی ہیں، ان کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں، وہ کن خصلتوں کے مالک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بارے میں آگاہ کر رہے ہیں امت کو. یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کرتے ہیں. منافق تو سب جانتے ہی ہیں، کافر میں سارے ہی لوگ آ گئے، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے نصارہ ہوں، چاہے مشرک ہوں، چاہے مجوسی ہوں، سارے کے سارے کافر میں آ گئے. اور منافق ان کو کہتے ہیں جو حقیقت میں اندر سے ایمان نہیں ہے، بظاہر مسلمان ہونے کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمانوں کی صف میں پیش کر رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں تھوڑا بہت، لیکن حقیقت میں دل ایمان سے خالی ہے. ایسے لوگ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. ان سے اوپر یہودی ہوں گے، نصارہ ہوں گے، مجوسی ہوں گے، مشرکین ہوں گے، سارے اوپر ہوں گے. سب سے نیچے جو ہوں گے وہ یہ منافق ہوں گے جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، حقیقت میں دل ایمان سے ان کا خالی ہوتا تھا. ان کی کیا کوالٹیز ہیں اللہ بیان کر رہے ہیں. یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، وہ خود دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. اور جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کس مساتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں. سستی، کسالہ کا لفظ یہاں آیا ہے، سستی کو کہتے ہیں. سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ نماز اندر سے پڑھنے کی چاہت نہیں ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتے ہیں. یراؤن الناس، دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کو تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کو یاد بھی نہیں کرتے، وہ بس تھوڑا سا یاد کرتے ہیں کبھی کبھار.
تو انگریزی میں بھی تھوڑا سا ترجمہ دیکھ لیجئے تاکہ جو لوگ اردو نہ جانتے ہوں وہ انگریزی میں ترجمہ پڑھ لیں. Surely the hypocrites try to deceive Allah while he is the one who leaves them in deception, and when they stand for salah they stand up lazily kusala only to show people and do not remember Allah but a little. یہ لٹل یاد کرنا بھی بس لوگوں کو دکھلانے کے لیے ہوتا ہے. حقیقت میں اللہ کی یاد سے ان کا دل غافل ہوتا ہے. اللہ کی محبت ہی دل میں نہیں ہے تو زبان پر اللہ کی یاد کیسے آئے گی؟ لوگوں کو دکھلانے کے لیے بس کہ ہم بھی اللہ کا نام لیتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے اللہ کا نام لیتے تھے. تو مجھے اس آیت سے یہ ثابت کرنا ہے, آپ حضرات کے سامنے یہ بتانا ہے کہ یہاں جو کسالہ والا ورڈ آیا ہے, لیزینس والا ورڈ آیا ہے, سستی والی بات آئی ہے, وہ منافقین کے تعلق سے آئی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ منافقین سست ہوتے تھے نماز میں, عبادت میں, اللہ کے ذکر میں, یہ سست ہوتے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ سستی ایک ایسا مرض ہے جو منافقین کی صفت ہے, منافقین کی کوالٹی ہے. یہ عبادت میں سستی کرتے ہیں, اللہ سے محبت میں سستی کرتے ہیں, یہ نماز روزے میں سستی کرتے ہیں, یہ زکوٰۃ حج میں سستی کرتے ہیں, یہ ہر طرح کی عبادت میں سستی کرتے ہیں. تو سستی یہ ڈینجر مرض ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگا کرتے تھے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ثابت ہیں, اس میں یہ دعا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عاجزی سے اور سستی سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں عاجز ہو جاؤں, میں کسی کام پر قدرت نہ رکھوں اور کسی کام کے کرنے کی قدرت میرے اندر نہ رہے. اس کو کہتے ہیں عاجز ہونا. اللہ میں ایسا عاجز ہو جاؤں کہ میں کوئی کام ہی نہ کر سکوں, دوسروں پر ڈیپینڈ ہو جاؤں. اللہ میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے دعا مانگی والکسل, اور سستی سے. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے پناہ مانگی ہے. سستی بڑا مرض ہے. کتنا بڑا مرض ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے. اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں کس قدر اس سستی سے بچنا چاہیے اور اوقات کا کس قدر ہمیں صحیح استعمال کرنا چاہیے. اوقات ہمارے ایسے ضائع ہو رہے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا. فون اٹھایا, ہم اسکرال کرتے جا رہے ہیں, ریلز ایک مرتبہ اوپن کی 30 منیمم منٹس گئے, ہمارے زندگی کے برباد ہو گئے. سوشل میڈیا میں گپ شپ, واٹس ایپ, یہ وہ بلا بدتر پتہ نہیں کیا کیا کیسے کیسے ہمارے اوقات ضائع ہو رہے ہیں. کچھ نہ کچھ یا تو دنیا کا فائدہ ہو یا آخرت کا فائدہ ہو, اس کے لیے استعمال کیا جائے. اس کے لیے رکھا گیا ہے ان الیکٹرانک ڈیوائسز کو, اس لیے نہیں کہ ہم اپنے اوقات کو ضائع کریں. اسی لیے حدیث میں جہاں انسان کے پیر نہ ہلنے کی بات آتی ہے کہ جب تک ان 5 سوالوں کے جوابات ہر کس و ناکس نہیں دے گا, اس کے پیر, اس کے قدم نہیں ہلیں گے. اس میں یہ بات آئی ہے کہ انسان کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی عمر کہاں خرچ کی, تم نے اپنی عمر کو کہاں خرچ کیا, کہاں صرف کیا, کہاں ضائع کیا, یا ضائع کیا ہے یا کچھ استعمال میں لے کر آئے ہو اپنی عمر کو. اور مزے کی بات یہ ہے کہ 5 سوالوں میں سے ایک سوال عمر کا ہو گیا تو یہ کافی تھا. عمر میں ساری چیزیں آ گئی, بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اس کی موت تک کا وقت, چاہے وہ جوانی ہو, لڑکپن ہو, چاہے وہ نوجوانی ہو, چاہے وہ ادھیڑپن ہو, چاہے وہ بڑھاپا ہو, اس عمر میں تو ساری ہی اس کی زندگی آ گئی. اس پر بس نہیں کیا جائے گا بلکہ وعن شبابہ, یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی جوانی کہاں خرچ کی, تم نے اپنے جوانی کا صحیح استعمال کیا ہے یا اس کو ضائع کر دیا ہے. اس لیے جوانی کے بارے میں الگ سے پوچھا جائے گا. جب عمر پوچھ لیا گیا ہے تو جوانی کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی. کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ اس لیے پوچھا جا رہا ہے کہ جوانی میں اکثر نوجوان فحاشی, گناہ کے کاموں میں اوقات ضائع کر دیتے ہیں, عبادت کی طرف زیادہ توجہ نہیں ہوتی. جب ہلکے ہلکے بال سفید ہونے لگتے ہیں تب اللہ یاد آتا ہے. ہمارے یہاں تو رواج تھا پہلے, ابھی بھی کچھ گھروں میں ہے کہ اگر کسی نوجوان بچے نے داڑھی رکھ لی تو عورتیں کہتی تھی, جو بوڑھی ہوتی تھی, کہ کہیں کو بھائی کیا تمہیں بڈھے ہو گئے کیا,
کیا ضرورت تھی تم نے اتنی جوانی میں داڑھی رکھنے کی، بوڑھے ہونے کے بعد داڑھی رکھنا؟ تو ایسے عورتیں کہا کرتی تھی پہلے. تو جوانی میں انسان چونکہ گناہ کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، رگوں میں خون جوش مار رہا ہوتا ہے، گناہوں کے جذبات زیادہ پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسی جوانی کے موقع پر اللہ کو یاد کرنا، عبادت کرنا پہلے سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے. اس لیے یہ پوچھا جائے گا کہ عمر کہاں خرچ کی، صرف کی، اور یہ بھی پوچھا جائے گا اس کے بعد کہ جوانی کہاں خرچ کی، یہ بھی بتاؤ. اور جب تک اس کا جواب نہیں دو گے تمہارے قدم نہیں ہلیں گے. تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہمیں وقت کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، وقت کا صحیح استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، وقت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں وقت کا استعمال کر کے اپنی دنیا آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ 2 آیتیں تھیں. ایک اور آیت ہے جو مجھے آپ کو دکھانا ہے. بجائے اس کے کہ میں اپنی باتیں رکھوں، میں آیتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں، چونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں نصیحتیں زیادہ ہوتی ہیں اور اس میں اثر زیادہ ہوتا ہے. اس لیے میں 3-4 آیتیں ضرور آپ کو دکھاؤں گا. اس کے بعد 1-2 چند باتیں میں اپنی جانب سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. یہ دیکھیے، یہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 38. یا ایھا الذین آمنوا. ایک مرتبہ میں کنفرم کر لوں، آواز اسکرین کلیئر ہے؟ اینی باڈی پلیز. جی مفتی صاحب ماشاءاللہ میکسیمم لوگوں کو کلیئر ہے، اب کنٹینیو کریں. جی جزاکم اللہ. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. اللہ اکبر. قرآن مجید کا انداز بیان دیکھیے کتنا پیارا، کتنا خوبصورت ہوتا ہے. اس کی آیتوں میں غور کریں گے نا، اس کے ٹرانسلیشن میں غور کریں گے نا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں کوچ کرو مقابلے کے لیے، تو تم بوجھ ہو کر زمین سے لگ گئے؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر راضی ہو چکے ہو؟ اگر ایسا ہے تو یاد رکھو کہ دنیاوی زندگی کا مزہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں مگر تھوڑا. یہاں تھوڑا مزہ ہے، یہاں تھوڑا سا مزہ کر لو. جو آخرت کے مزے ہے نا، وہ دنیا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ مزے کی زندگی ہے، وہاں کی جنت، وہاں کا عیش، وہاں کے ساز و سامان، وہاں کے گھر، وہاں کا سونا، وہاں کی چاندی، وہاں کے ہیرے، وہاں کے موتی، وہاں کا مشک، وہاں کا عنبر، وہاں کے میوے، وہاں کی غذائیں، وہاں کے پھل، وہاں کے فروٹ، وہاں کے کھانے، وہاں کے تیتر، پرندوں کا ذکر زیادہ آتا ہے. اللہ اکبر. کیا وہاں کی نہریں، وہاں کی دودھ، وہاں کی شراب طہور. اللہ اکبر. کیا مزے ہیں، کیا محلات ہوں گے، کیسی وہ جنت ہوگی، کیسا وہ حسین سما ہوگا، ہم تصور نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں پوچھ رہے ہیں، یہ آیت کا آخری والا حصہ ہے جس میں اللہ کہہ رہے ہیں کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر راضی ہو چکے ہو؟ ایسے بیٹھ گئے ہو جب تم سے کہا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں نکلو، مقابلہ کرو، تو تم بیٹھ گئے ہو، زمین سے لگ گئے ہو ایسے؟ تو کیا تم نے دنیاوی زندگی کو بڑا سمجھ لیا ہے اور اس کو ترجیح دے رہے ہو، پریفرنس اس کو دے رہے ہو؟ اگر ایسا ہے تو یاد رکھو دنیاوی زندگی کا مزہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی، تو تھوڑا ہے بہت. جو ہم نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہوئی چیزیں ہیں وہ بہت اعلیٰ ہیں، وہ کلاس ہیں، وہ کوالٹی ہے اس میں. دیکھیے اللہ کتنے اچھے انداز سے ہمیں سمجھا رہے ہیں. اور اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض. کیا ہو گیا ہے تمہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں کوچ کرو تو تم بوجھ ہو کر زمین سے لگ گئے، سستی کر رہے ہو، بیٹھ جاتے ہو. اللہ کی راہ میں نکلو، مقابلہ کرو. یہاں کہا جا رہا ہے کہ نہیں بیٹھنا،
Oh, you who believe, what is wrong with you? That when it is said to you, come out in the way of Allah, you turn heavy to the ground. Have you become happy with the worldly life instead of the hereafter? So remember that the enjoyment of the worldly life is but trivial in comparison with the hereafter. देखिए इस आयत शरीफा में भी अल्लाह ताला काम करने को कह रहे हैं, खड़े होने को कह रहे हैं, जमीन से लगकर नहीं बैठना, सुस्ती नहीं करना, काम करना, आगे बढ़ना, हालत का मुकाबला करना, इसकी तरगीब दी जा रही। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु सब जानते हैं कितने सख्त थे शरीयत के मामले में, दीन के मामले में, इस्लाम के मामले में। आपकी राय पर कुरान मजीद की आयतें, जो राय आपकी होती थी वो अल्लाह का फैसला हो जाता था कि ये उमर की राय है, अल्लाह ताला का फैसले से हजरत उमर की राय मेल खाती थी। ये मकाम है हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का। बड़े दीन के मामले में सख्त मिजाज थे, बिल्कुल दीन में जर्रा बराबर कजी को बर्दाश्त नहीं करते थे, नक्स आए ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। और जो लोग सुस्त होते थे ना, ऐसों को देख के हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को गुस्सा आता था। हजरत उमर रजी अल्लाह ने, आपको हैरत होगी मैं बताऊं, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अपने जमाने के गवर्नर्स को बहुत सारे खुतूत भेजे। तो गवर्नर्स होते थे इलाके वाइज, वहां खुतूत भेजा करते थे, हुक्मनामे भेजा करते थे कि हमने ये हुक्मनामा जारी किया है, तुम्हारी जिम्मेदारी है गवर्नर्स की कि इस हुक्म को लोगों में आम करो और इस हुक्म को बजा लाओ। कई हुक्मनामे हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में गवर्नर्स को मौसूल हुए हैं। उसमें एक ये भी हुक्मनामा जारी किया था कि हर इलाके में मकतब बच्चों को पढ़ाने के लिए मुअल्लिम का, कारी का तुम बंदोबस्त करो और उनकी तनख्वाहें जारी करो। हजरत उमर ने बाकायदा तनख्वाहें जारी करने की हिदायत गवर्नर्स को दी। खैर ऐसी बहुत सारी हिदायत हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने की है। एक हुक्मनामा ये भी जारी किया था कि 35 और बिलो जिनकी उम्रें हैं, नौजवानों की बिलो 35 जिनकी उम्रें हैं, जो 35 प्लस हैं उनके लिए नहीं, जो 35 के अंडर हैं उनके लिए हुक्मनामा ये था कि जो बिलो 35 हैं वो जब अपनी सवारी पर चढ़ के घोड़े पर बैठेंगे तो जो पैर रख के चढ़ने का जो ये होता है उस पर पैर रख के नहीं चढ़ेंगे। हज़रत उमर ने कहा था उछल के चढ़ोगे। और ये हुक्मनामा हमारे 35 बिलो के जो नौजवान हैं उनको जारी कर दो कि तुम जब सवारी पर चढ़ोगे तो पैर रख के नहीं चढ़ोगे, उछल कर कूद कर बैठोगे सवारी पे। अब अंदाजा लगाइए कि फिजिकल फिटनेस पर कितनी तवज्जो, नौजवानों को चुस्त रखने, नौजवानों को सुस्ती से बचाने का किस हद तक हुकूमती तौर पर और हुकूमत की जानिब से हिदायतनामा जारी हो रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए किस कदर फिजिकल फिटनेस जरूरी है। अल्लाह अकबर। ये सुस्ती वाला मर्ज है ना, ये लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहा है। वक्त का सही इस्तेमाल ना करने की वजह से, सही वक्त पर सही काम ना करने की वजह से लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। आप घरों में देख लीजिए, घरों के जो कामकाज है वो महीने महीने से पड़े रहते हैं पेंडिंग। यहाँ तक के लाइट की बिल्स पेंडिंग पड़ी रहती हैं, जिसकी वजह से घरों में झगड़े। एक दो चार अफराद कमाने वाले हैं, जिन जिन की जो जिम्मेदारी है वक्त पर नहीं अदा करते, लड़ाइयां झगड़े। बच्चों की फीस है स्कूल की, मदरसे की, सही टाइम पे अदा नहीं करते, सुस्ती। इस मामले में सुस्ती, दुकान जाने में सुस्ती, दुकान खोलने में सुस्ती, कारोबार करने में सुस्ती, दुकानों में स्टॉक रखा हुआ होता है, स्टॉक का हिसाब लगाने में सुस्ती कि कितना स्टॉक रखा हुआ है, कौन सा डेड स्टॉक है, उसको निकालना जरूरी है, उसको डिस्काउंट लगा के निकाल दो, वो हिसाब नहीं। कुछ डेब्ट्स पड़े हुए हैं, कहीं से पैसे आना है, किसी को देने हैं, उस मामले में सुस्ती, जिसकी वजह से यहाँ तक नौबत पहुंच जाती है कि दुकानों को पैकअप करना पड़ता है। अपने जिस्म के मामले में सुस्ती, अपनी सेहत के मामले में सुस्ती,
ڈاکٹرز نے مہینے پہلے اسکیننگس لکھی ہوئی ہیں، ٹیسٹنگس لکھے ہوئے ہیں، مہینے گزر گئے اب تک ٹیسٹ نہیں کروایا. شروع مرض تھا، اسی وقت اگر ڈائگنائز ہو گیا ہوتا تو علاج ہو گیا ہوتا، شفا مل چکی ہوتی. سستی کر لی، چھوڑ دی، آج کریں گے، کل کریں گے، پرسوں کریں گے، مہینے گزر گئے، چھوٹی سی بیماری بڑی ہو گئی، جان لیوا مرض ہو گیا، جان سے ہاتھ دھونا پڑا، گردے خراب ہو گئے اور آرگنز خراب ہو گئے. ایسے کتنے ہماری سستی، ہماری غفلت کی وجہ سے کتنا ہم وبال اپنے سر پر ڈال رہے ہیں. یہ تو چند مثالیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی. اس سستی کو ختم کرنا ضروری ہے، اور سستی کو ختم کرنے کے لیے وقت کی قدر جاننا ضروری ہے. وقت کا صحیح استعمال اگر ہم کرنا سیکھ گئے تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے سستی چلی جائے گی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ حکم نامہ جاری کیا تھا کہ چڑھ کے بیٹھو گے، کود کے بیٹھو گے. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چند لوگوں کو دیکھا کہ یہ لوگ کچھ کام دھندا نہیں کرتے. کسی جماعت تھی لوگوں کی جو کام دھندا نہیں کرتے، بس ایسے ہی وقت گزاری ہو رہی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، ان لوگوں سے، کہ تم کون لوگ ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم متوکل ہیں. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ توکل کا بہانہ کرتے ہیں، اپنی سستی کو دوسرا نام دیتے ہیں توکل کا. بات یہ ہے کہ ان کے اندر سستی ہے، وہ کام کرنا نہیں چاہتے، وہ بس پڑے رہنا چاہتے ہیں. لیکن جب ان سے کہا جائے کہ آپ وقت ضائع کیوں کر رہے ہو، آپ کچھ کام کر لو، آپ کچھ کہیں سے کما لو، کچھ گھر بیٹھے کر لو، کچھ کر لو، تو وہ کہتے ہیں کہ توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ کھلائیں گے، اللہ پلائیں گے. تو وہ توکل کا بہانہ کرتے ہیں. حقیقت میں توکل نہیں ہوتا، وہ سستی ہوتی ہے ان کے اندر. تو ایسے ہی کچھ لوگ تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا کہ ہم متوکل ہیں، ہم توکل والے ہیں، کام دھندا کچھ نہیں، اور بھیک مانگ کے کھاتے ہیں، کہیں سے کسی نے کچھ دے دیا تو ہم کھا لیتے ہیں، اور بہانہ یہ ہے کہ ہم متوکل ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سے کہا کہ تم جھوٹے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، سب توکل یہ نہیں ہے. اور حضرت عمر نے فرمایا توکل یہ ہے کہ دانہ زمین میں ڈال کر پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، وہ اللہ کی ذات اس دانے کو زمین سے اگائے گی. یہ توکل ہے کہ تم دانے کو دانے کو زمین میں بو اور اللہ پر توکل کرو، بھروسہ کرو، اللہ اس کو اناج کی شکل میں نکالیں گے، اگائیں گے. یہ توکل ہے. یہ نہیں کہ بیٹھے ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے کہ کوئی کچھ کھلا دے گا، کہیں سے کوئی کچھ دے دے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے تم لوگ جانتے ہو کہ آسمان سے نہ سونا برستا ہے نہ چاندی. زبانی خرچ کر کے اللہ پر توکل، اللہ کھلا دے گا، یہ کہہ کر کے لوگوں سے مانگتے ہوئے نہیں پھرنا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس معاملے میں بڑے سخت تھے. اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، انہوں نے کہا کہ میں دن بھر قرآن مجید کی پورے تلاوت کر لیتا ہوں. تو اگر ہم ہوتے تو ان کے ہاتھ چوم لیتے شاید کہ بھائی آپ تو بڑے اللہ والے ہیں، آپ تو بڑے پائس ہیں، آپ تو اس زمانے کے قطب ہیں، ابدال ہیں، آپ جیسے لوگ آج کہاں، ہمیں بیعت کر لیجئے، ہمیں اپنی صحبت میں رکھ لیجئے. شاید ہم ان سے ایسی گزارشات کر دیتے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا، نواسِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ بھائی تلاوت صبح شام کر لیا کرو، دن میں کچھ کام کاج کر لیا کرو. یہ کیا ہے کہ سارا دن قرآن کی تلاوت کرتے ہو؟ صبح شام قرآن کی تلاوت ضرور کر لیا کرو، دن میں کچھ کام کاج بھی تو کر لیا کرو. پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید میں پارہ عم میں سورۃ النبا کی ایک آیت تلاوت فرمائی، ثبوت کے طور پر، دلیل کے طور پر ان کے سامنے پڑھ کر کے سنایا، اور کہا کہ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے دن کو بنایا معاش کے لیے، کسب کے لیے، کمانے کے لیے اور معاش کی جستجو کرنے کے لیے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دن کو بنایا معاش کے لیے، رات بنائی سونے کے لیے، اور آپ ماشاءاللہ پورا دن تلاوت میں لگے ہوئے ہیں. کھائیں گے کہاں سے؟ ذمہ داریاں بھی تو بہت ہیں. آپ کے جسم کی ذمہ داری ہے، آپ کے جسم کا حق ہے، آپ کی بیوی ہوں گی، آپ کے بچے ہوں گے، ماں باپ ہو سکتے ہیں، اولاد ہو سکتی ہے، اور رشتہ دار ہو سکتے ہیں، غریب بھی ہوں گے، پڑوسی بھی ہوں گے، بہت سارے لوگ ہیں، سب کا حق ہوتا ہے.
سب کا حق ادا کرنا ہوتا ہے. جسم کا بھی حق ہوتا ہے. آپ کا پیٹ ہے، پیٹ کا نظام ہے، آپ کے جسم کے اعضاء ہیں، ان سب کو قوت چاہیے ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے کہ آپ سارا دن قرآن میں، تو یہ ہے کہ ہم جب یہ کہا جا رہا ہے کہ سارا دن تلاوت میں صرف نہ بیٹھو، کچھ کام کاج بھی کر لیا کرو، تو جو نوجوان، جو احباب سارا دن گھروں میں پڑے رہتے ہیں، اس وقت کی قدر نہیں جانتے، اس کا صحیح استعمال کرنا نہیں جانتے، وہ سستی پہ سستی کیے جا رہے ہیں، وقت گھٹتا جا رہا ہے. صبح ہوئی شام ہوئی عمر یوں ہی تمام ہوئی. صبح شام عمر ختم ہوئی، کیسے پتہ ہی نہیں چل رہا. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ دم چپکے چپکے دم بدم. کسی شاعر نے کہا ہے ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، برف کی طرح عمر کم ہو رہی ہے، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم، چپکے چپکے سے پتہ بھی نہیں چل رہا. تو ایک علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک برف فروش تھا، وہ برف بیچتا تھا، تو وہ ندا لگا رہا تھا راستے میں کہ میرے حال پر رحم کرو اور مجھ سے برف خرید لو، میرا برف پگھلا جا رہا ہے، میرا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے، میرے حال پر رحم کرو اور مجھ سے برف خرید لو. اگر میرے پر رحم نہیں کرو گے تو یہ میرا جو سرمایہ ہے، یہ جو برف ہے پگھل جائے گا، یہ میرا سرمایہ ہے، مجھے کچھ نہیں ملے گا. تو ایسا ہے وقت، یہ ختم ہو رہا ہے دن بدن، ہم موت کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں. اسی لیے ہمارے شریعت میں، ہماری اسلام میں، ہمارے مذہب میں یہ کیا کہتے ہیں، اینیورسریز منانا، یہ برتھ ڈیز منانا، یہ نیو ایئر منانا، اسی لیے اس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے کہ ایک تو اس میں یہود و نصارہ کی مشابہت ہے، وہ جو کرتے ہیں ہم ان کی طرح کر رہے ہیں، ہم ان کو کاپی کر رہے ہیں، ہم ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، اور ان کے نقش قدم پہ چل کر کے کوئی کامیاب زندگی میں ہوا نہیں ہے. ایک تو ان کی ہم پیروی کر رہے ہیں، دوسرا یہ سبق ہے کہ ہم نے کیا کمال کر لیا جب ہماری عمر اتنی ہو گئی. ہم صبح اٹھ کے آج میرا برتھ ڈے ہے، ہم نہا رہے ہیں اور ماشاءاللہ وش کر رہے ہیں، اور کوئی ہمیں وش کر رہا ہے ہم ان کو واپس سے وش کر رہے ہیں، ہم ان کے تحفے لے رہے ہیں، رات میں پارٹی رکھی ہوئی ہے، کیک کٹ رہے ہیں اور پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ کس بات کی خوشی منا رہے ہیں؟ ہم نے کیا کر لیا زندگی میں؟ ہم نے ایسا کیا کام اور کیا ہم نے کارنامہ انجام دے لیا کہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہمیں مل گیا ہے؟ تو یہ برتھ ڈیز منانا، یہ نیو ایئرس منانا اور یہ اینیورسریز منانا اسی لیے جائز نہیں ہے. اور ماشاءاللہ ہماری قوم کا طبقہ دیکھیے، کتنے لوگ مکتب میں بچے مدرسے میں امام صاحب کو لا کے چاکلیٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا برتھ ڈے ہے. ان کے پڑھانے والے استاد کو لا کے مدرسے میں چاکلیٹ دیتے ہیں کہ میں اپنے کلاس کے تمام بچوں کو چاکلیٹ بانٹوں گا کیونکہ آج میرا برتھ ڈے ہے. اب وہ استاد، وہ امام صاحب اس بچے سے، معصوم سے، اس چھوٹی معصوم بچی سے کیا کہیں گے کہ بیٹا یہ جائز نہیں ہے؟ مجبوراً ان کو کہنا پڑتا ہے بیٹا ٹھیک ہے بانٹ دو. پھر بعد میں سمجھاتے ہو ان کو کہ بیٹا یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. والدین کو اتنا بھی نہیں پتا کہ چلو ٹھیک ہے آپ برتھ ڈے منا ہی رہے ہو، ناجائز کام ہے، شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، آپ اسکول میں کر لیتے ہو، چلو ٹھیک ہے، جبکہ ناجائز ہے. یہ بھی سینس نہیں ہے کہ مدرسے میں بھیجا جا رہا ہے، تو کس بات کی خوشی منا رہے ہیں؟ اللہ ہم سب کو وقت کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. حضرت تھانوی علیہ الرحمہ، جن کو حکیم الامت کا لقب دیا گیا ہے، جتنے نام دیکھ لیجیے آپ، چاہے انہوں نے دنیاوی اعتبار سے نام کمایا ہو، دین کے اعتبار سے نام کمایا ہو، آپ ان کی زندگیاں، ان کی بایوگرافیز یا ان کی آٹو بایوگرافیز پڑھ لیں تو آپ کو کوئی بھی وقت ضائع کرنے والا نہیں ملے گا جس نے نام کمایا ہو. چاہے وہ ہماری ریلیجیس پرسنالٹیز ہوں یا کوئی اور ہوں، جنہوں نے دنیا میں نام کمایا ہے نا، انہوں نے وقت ضائع نہیں کیا، انہوں نے وقت کا صحیح استعمال کیا، انہوں نے وقت کی قدر کو جانا، پہچانا، سمجھا اور اس کا صحیح استعمال کر کے آگے بڑھے، اس کو یوٹیلائز کیا، تب جا کے انہوں نے نام کمایا. حضرت تھانوی علیہ الرحمہ، حکیم الامت، امت کے حکیم کا لقب آپ کو امت کی طرف سے نوازا گیا ہے. وہ زندگی کے آخری لمحات میں تھے، بستر پر پڑے رہتے ہیں، جس کو مرض الوفات کہتے ہیں، ایسا مرض جو جس کے بعد وفات ہو رہی ہو.
مرض الوفات میں تھے، لیٹے ہوئے تھے. ڈاکٹر نے آ کے کہا ہوا تھا کہ زیادہ بات نہیں کریں گے، منع کیا ہوا تھا. تھوڑی دیر لیٹے رہے، اچانک سے اٹھے، اٹھ کر بیٹھ گئے. بیٹھ کر کے خادموں سے کہا کہ مولوی شفیع کو بلاؤ. مولوی شفیع سے مراد مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر کی کتاب معارف القرآن لکھی ہے، جو بہت مقبول ہے، بہت سارے لوگ اس کو پڑھتے ہیں، کافی مقبول کتاب ہے. تو اور حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے والد محترم ہے. تو ان سے کہا کہ ان کو بلا کر لاؤ. لوگوں نے ان کو بلوایا کہیں سے، تو حضرت آئے مفتی شفیع صاحب. تو حضرت نے کہا کہ میں لیٹا ہوا تھا، سو رہا تھا، اور سوتے سوتے مجھے قرآن مجید کی ایک آیت یاد آئی. اس آیت کے ذیل میں ایک مسئلہ میرے ذہن میں آیا جو میں نے اس سے پہلے کہیں کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہوا ہے. اس آیت کے ذیل میں چونکہ وہ مسئلہ آتا ہے، اس لیے میں نے آپ کو قرآن مجید کا عربی میں ٹرانسلیشن تفسیر لکھنے پر مامور کیا ہوا ہے، جو آپ لکھ رہے ہیں. اور جب آپ اس آیت پر لکھتے لکھتے پہنچے تو یہ جو مسئلہ میں ابھی آپ کو بیان کر رہا ہوں، اس مسئلے کو وہاں تفسیر میں عربی میں لکھ دیجئے گا. یہ کہہ کر کے بھیجا. پھر جب رخصت ہو گئے تو تھوڑی دیر پھر لیٹ گئے، کچھ دیر لیٹے رہے، پھر اٹھے اور پھر خادموں سے کہا کہ فلاں مولانا کو بلاؤ. ان کو بلا کر کے ان سے کچھ کہا کہ یہ لکھ لو، ایسا کام کر لو، ایسا کام کر لو. جب وہ صاحب چلے گئے تو جو خانقاہ کے جو ان کے پورے نظام کے جو ناظم تھے، انہوں نے حضرت سے کہا، خادم نے حضرت سے، کہ حضرت اپنے حال پر تو آپ رحم نہیں کر رہے ہیں، کم سے کم ہمارے حال پہ تو رحم کیجئے گا، ہم غلاموں پر رحم کیجئے گا، ہم خاتموں پر رحم کیجئے گا، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ کی صحت کا ہمیں خیال ہے، آپ ایسا اپنے ساتھ ناانصافی مت کیجئے گا. کیا آپ ڈاکٹر نے آپ سے کہا ہوا ہے کہ آپ آرام کریں اور زیادہ کسی سے بات نہ کریں، آپ بار بار اٹھ رہے ہیں، بلا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. تو حضرت نے کہا کہ بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن وہ زندگی کے لمحات ہی کیا ہیں جو کسی کے کام نہ آئے. حضرت کا یہ جملہ تھا کہ وہ زندگی کے لمحات ہی کیا ہیں جو کسی کے کام نہ آئے. یہ لوگ تھے جنہوں نے زندگی کے لمحات کی قدر کو جانا. لیٹے ہوئے ہیں، بیمار ہیں، مرض الوفات ہے، اور لیٹے لیٹے اچانک سے اٹھ جاتے ہیں اور وقت کی قدر کرتے ہوئے ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، پھر لیٹ جاتے ہیں. یہ لوگ تھے جنہوں نے وقت کی قدر کی اور زمانے میں نام کمایا. آج ان کا نام لیا جاتا ہے، عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے، ان کی تفسیر کی کتابیں پڑھی جاتی. 1000 سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں حضرت حکیم الامت تھانوی علیہ الرحمہ. یہ لوگ تھے. یہ ہمارے آئیڈیلز ہونے چاہیے. اور یہ تو میں کچھ ریلیجس پرسنالٹیز کے بارے میں ایک دو واقعات آپ کو بتا رہا ہوں. آپ دنیاوی اعتبار سے جن لوگوں نے وقت کی قدر کو جانا ہے، ان کے بارے میں آپ ڈاکیومنٹریز پڑھ لیجئے، ویڈیوز واچ کر لیجئے. کتنے لوگ ہوں گے، ان گنت ہیں، ہم شمار نہیں کر سکتے. اسی طریقے کے ہمارے ایک اور بزرگ ہیں، ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ کہا کرتے تھے کہ اپنا ایک واقعہ بیان کیا کرتے تھے کہ ایک دفعہ میں رات میں سو گیا اور تہجد کا وقت تھا، آنکھ کھلی تو میں نے کہا کہ آج طبیعت ناساز ہے اور تہجد کی نماز ہے، فرض تو ہے نہیں، نفل نماز ہے، اگر پڑھوں تو بھی چلے گا، نہ پڑھوں تو بھی چلے گا. بہتر یہ ہے کہ عمر بھی اتنی ہو گئی ہے، میری بڑھاپا آ گیا ہے، طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، نفل نماز ہے، بہتر ہے سو جاؤں میں، آج تہجد کی نماز ضائع کر دوں، چھوڑ دوں، کچھ نقصان تو نہیں ہونے والا. آنکھ تو کھل گئی تھی لیکن یہ باتیں آ رہی تھی. لیکن پھر میرے دل میں یہ بات آئی کہ تہجد کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لا کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کا سوال پورا کروں، اس کو عطا کروں. یہ چونکہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے دعا کا، اس لیے کیوں نہ میں بیٹھے بیٹھے کچھ
اللہ سے راز و نیاز کر لوں، اللہ سے کچھ مانگ لوں. اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور میں دعا کرنے لگا. تھوڑی دیر دعا کی، پھر کہا کہ جب دعا کر ہی لی ہے اور اٹھ ہی گیا ہوں بستر پر سے، تو استنجا وغیرہ سے ضروریات سے فارغ ہو کر کے لیٹ جاتا ہوں. اور پھر میں اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے گیا، اٹھا. اور جب ضروریات سے فارغ ہوا تو میں نے کہا کہ جب ضروریات سے فارغ ہو چکا ہوں تو کیوں نہ وضو کر لوں، وضو کر کے لیٹ جاؤں، ثواب ہے. تو میں نے وضو کر لیا. وضو کر کے پھر بستر پر آیا، پھر دعا کرنے لگا. دعا کر کے میں نے کہا کہ جب وضو کر لیا ہے اور دعا میں مشغول ہوں تو یہاں بستر پہ بیٹھ کے کیا دعا کروں، مصلی بچھا لیتا ہوں، مصلی پہ بیٹھ کے دعا کر لیتا ہوں. مصلی بچھایا، مصلی پہ دعا کرنے لگا. مصلی بچھایا، دعا کرنے ہی لگا تو اب پھر سے دل کو میں نے نفس کو سمجھایا کہ جب اتنے سارے کام تم نے کر ہی لیے ہیں، بستر سے اٹھ بھی گئے، وضو بھی کر لیا، دعا بھی کر لی، مصلی بھی بچھا لیا، مصلی پہ بیٹھ ہی گئے ہو، تو 2 رکعت پڑھنے میں تمہارا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ چلو کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھ لو، تہجد کی ثواب مل جائے گا. اور میں نے 2 رکعت اٹھ کر کے نماز پڑھ لی. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ نفس کو اس طرح بہلا پھسلایا جاتا ہے، نفس کو اسی طرح بہلانا پھسلانا چاہیے جیسے نفس ہمیں بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے کہ سو جاؤ، لیٹ جاؤ، کل کر لینا، پرسوں کر لینا، بعد میں کر لینا، فارغ ہو کے کر لینا، ابھی کون سی عمر ہو چکی ہے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو نوجوانی ہے، بعد میں کر لیں گے، کل انویسٹ کر لیں گے، کل پیسہ کما لیں گے، کل کچھ دیکھ لیں گے، آج انجوائے کر لیتے ہیں، ابھی میری عمر ہی کیا ہے، ابھی وقت ہی کہاں گزرا ہے، جب اتنے کا ہو جاؤں گا تب دیکھوں گا، جب اتنے کی ہو جاؤں گی تب دیکھوں گی. ایسے جو ہمیں نفس بہلاتا پھسلاتا ہے، نفس کے نرغے میں نہیں آنا ہے، اس کی چال میں نہیں ہونا ہے، بلکہ اس کو ہمیں جیسے وہ ہمیں بہلانے پھسلانے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں اس کو بہلانا پھسلانا، اس کو راضی کرنا اور اس کو اس طرح تھوڑے تھوڑے کر کے منا لینا اور اپنا کام کر لینا. اور فرماتے تھے کہ یہی انسان کے امتحان کا وقت ہوتا ہے کہ جب دل نہیں چاہ رہا ہے، اس وقت جب دل نہیں چاہ رہا ہے یا تو نفس کی بات مانے اور بیٹھ جائے سست ہو کر کے، اس کے جو معمولات ہیں، اس کی جو زندگی کا روٹین ہے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا اعمال کے اعتبار سے ہو، نیک اعمال کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ سستی کر کے آج ناغا کر دے، آج ایک عمل ناغا ہوگا، کل کو کوئی اور عمل نفس ناغا کروا دے گا، کل کو کوئی اور معمول چھٹوا دے گا. یہ تو ایک صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ انسان کہے کہ نہیں، یہ امتحان کا وقت ہے، مجھے مقابلہ کرنا ہے، مجھے اپنے نفس سے مقابلہ کرنا ہے، مجھے اٹھنا ہے، مجھے کھڑے ہونا ہے، عبادت کرنی ہے، اذان کا وقت ہو رہا ہے، مجھے نفس کی بات نہیں ماننی ہے. نفس کہہ رہا ہے کہ سستی کر لو، ابھی وقت ہے، ابھی کیا کرو گے، 15-20 منٹ کے بعد چلے جانا. نہیں، مجھے نفس سے مقابلہ کرنا ہے، مجھے کھڑے ہو جانا ہے، مجھے چست ہونا ہے، مجھے سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا، بلکہ مجھے اعمال کو کر گزرنا ہے اور ابھی کرنا ہے، کل نہیں، آج نہیں، بلکہ ابھی مجھے کر دینا ہے. اس طریقے سے نفس سے مقابلہ کیا جانا چاہیے اور نفس کو ایسے بہلا پھسلا کر کے اپنے کام کاج انجام دے لینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وقت کا صحیح استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام کو وقت کی قدر و قیمت سمجھا دے، اور اعمال کے اعتبار سے ہوں یا کام کاج کے اعتبار سے ہوں، اپنی تجارتوں کے اعتبار سے ہوں، ہمیں اس وقت کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رجب کے سلسلے میں 1-2 باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی تھی. وہ یہ کہ رجب کا مہینہ جیسے بارش ہوتی ہے تو بارش ہونے سے پہلے نا ہمارے ڈاکٹر صاحب کی کلاسز ہی ماشاءاللہ وہاں سے سٹارٹ ہوتی تھی کہ جب بارش ہوتی ہے تو گھنے کالے بادل نظر آتے ہیں. مجھے اب یاد پڑ رہا ہے ڈاکٹر صاحب نے شروع میں کہا ہوا تھا، جب یہ کلاسز وغیرہ اکیڈمی وغیرہ سٹارٹ ہوئی تھی، آن لائن کلاسز ہوئے تھے، تو
تو جیسے بارش ہوتی ہے تو بارش ہونے سے پہلے نا تو وہ کالے بادل، اس سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، تو اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے، اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے، موسم ایسا ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح کا کچھ یہ موسم ہے، اسی طرح کا کچھ یہ موسم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس سے پہلے شعبان کا مہینہ، اس سے پہلے رجب کا مہینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے کا چاند دیکھنے کے بعد سے دعا شروع کر دیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما، اور عافیت کے ساتھ، صحیح سلامتی کے ساتھ اے اللہ رمضان کے مہینے تک ہمیں پہنچا دے۔ 2 مہینے پہلے ہی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ اس مہینے میں برکت عطا فرما دے، شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما دے، رمضان کے مہینے تک صحیح سلامتی کے ساتھ ہمیں پہنچا دے، تاکہ رمضان کے مہینے کی نیکیاں اور نیکیوں کے سیزن میں ہم نیکیاں زیادہ سے زیادہ لوٹ سکیں۔ اس دعا سے وہ مکمل دعا جو بیچ میں رہ گئی تھی وہ بھی یاد آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو میں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول نے دعا مانگا کرتے تھے، انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ عاجز ہونے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اور سستی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، بزدلی سے والجبنی، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں بزدل ہو جاؤں، ہمت ہی نہ رہے، اور کنجوسی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، والبخل والہرم، اور میں زیادہ بوڑھا ہونے سے، اتنا بوڑھا کہ دوسروں کا عاجز ہو جاؤں، دوسروں پر ڈیپینڈ ہو جاؤں، ہوش و حواس کھو بیٹھوں، عقل ٹھکانے پر نہ رہے، ایسا بوڑھا کھوسٹ ہونے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں زندگی اور موت کی جو آزمائشیں ہیں، زندگی اور موت کی جو فتنے ہیں، اللہ ان تمام فتنوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ مکمل دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ رجب کا مہینہ رمضان کے مہینے اور شعبان کے مہینے کے شروع ہونے سے پہلے کا مہینہ ہوتا ہے، یہیں سے رمضان کی خوشبوئیں لوگوں کو محسوس ہونے لگ جاتی ہیں، عبادات میں پہلے سے زیادہ انہماک ہونے لگ جاتا ہے۔ اس مہینے کی 27 تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا تھا۔ ایک واقعہ اس مہینے میں یہ ہوا تھا، اور کچھ چیزیں لوگوں نے اپنی طرف سے گڑ رکھی ہیں جس کو ہم تمام کو نہیں بجا لانا چاہیے۔ جو قرآن، جو حدیث، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چیزیں ثابت ہیں وہیں تک ہمیں محدود رہنا چاہیے۔ چونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے تو ہم اللہ کے حوالے ہیں، ہم اپنی طرف سے دین میں زیادتی کمی کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ جو قرآن، جو حدیث، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحابہ کا عمل ہے، اسی پر ہمیں اکتفا کر کے وہیں پر فل سٹاپ لگا دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں، رسومات، خرافات، ان چیزوں میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت پیارے انداز سے آپ نے سمجھایا ہے۔ 10-15 منٹ میرا بھی مس ہو گیا، انشاءاللہ میں جی ماشاءاللہ آپ کی کمی کو پورے اکیڈمی میں محسوس ہو رہی تھی۔ آپ کی عمرے والے آڈیو جو نوٹ آپ نے دعا کے لیے بھیجی تھی وہ بھی سب لوگوں نے سنی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں سیشن کو یہاں سٹاپ ریکارڈنگ کرتا ہوں، آپ ہمارے کچھ حاضرین سے کچھ گفتگو